محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں، ماتم سے اختلاف ہے نا۔ کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا؟ تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں، ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں، ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں۔ تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ہمارے اس فتوے کو؟ یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ہے اہل سنت کی فکر۔ آگے دیکھیں امام اہل سنت سے جو سوال ہوا تھا، کیا سنیوں کو محرم میں رنج و غم کرنا جائز ہے؟ فرمایا کون سا سنی ہے جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں ہے، کربلا کی یاد سے اس کا دل افسردہ نہیں ہے؟ کون ہے وہ سنی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ فرمایا جس کو کربلا کا غم نہیں ہے نا، اس کو اس بات پر غم ہونا چاہیے کہ اس کو کربلا کا غم نہیں ہے۔ فرمایا جس کو غم نہیں ہے اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے فرمایا اس کا ایمان ناقص ہے۔ مگر اگلی بات توجہ طلب ہے، سنیے ذرا، روافظ کے ساتھ ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، ان خطباء کو نہیں سننا جو روافظ کے طرز پر اہل بیت اور ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا غم ہونا چاہیے، منانا نہیں چاہیے۔ غم ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ فرمایا اسلام ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نوحہ کرنے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غم موجود، ایک ہوتا ہے غم معدوم۔ یعنی غم ایک تو ہے، ایک ہے غم ہے ہی نہیں، غم معدوم ہے۔ فرمایا غم موجود ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو دل سے دور کیا جائے، اور غم معدوم ہو، غم ہو ہی نہ، تو ایسے جھوٹے روایات اور قصے کہانیاں بیان کرنا جس کی اصل ہی کوئی نہ ہو، وہ پڑھ کر غم معدوم کو موجود کرنا، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ فرمایا آج کل جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ سنایا جاتا ہے، آپ کی شہادت برحق ہے، یزیدیوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، انتہا کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا، اہل بیت کی بیویوں کے بارے میں نازیبا جملے کہنا، اور اس طرح کے جملے کہنا جو ہم اپنی ماں بیٹی بہن کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا درست نہیں سمجھیں گے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ ہم کہیں فلاں کے سر سے معاذ اللہ جو ہے وہ چادر لٹ گئی، پردہ ان کا ختم ہو گیا، ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے امام غزالی کا فتویٰ ذکر فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں واعظ پر حرام ہے ایسے واقعہ شہادت کو بیان کرے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، جس کا ثبوت کوئی نہ ہو، بغیر سند کے ایسے واقعات بیان کرنا جس سے حقیقت کا تعلق نہ ہو، صرف اس لیے کہ غم تازہ کیا جائے، غم پروری کی جائے، سامنے والوں کو رلایا جائے، اور اس بات کے اندر حقیقت نہ ہو۔ فرمایا واعظ کے لیے یہ حرام ہے۔ یقیناً ہمیں غم ہے، اور غم ہونا چاہیے۔ جس کو غم نہیں ہے کربلا کا، اس کو چاہیے اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ مگر فرمایا شریعت ہمیں صبر کا درس دیتی ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے غم ہو بھی تو اس کو زائل کیا جائے، نہ یہ کہ غم تازہ کیا جائے۔ اور پھر وہ تو زندہ ہے، اور ان کا جناب غم منانا یہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ شہید تو زندہ ہے، جب عام شہید زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو پھر جو سید الشہداء ہیں، شہادت جن پہ ناز کرتی ہے، ہم ان کا غم کیوں منائیں؟ غم ہونا اور چیز ہے، غم منانا اور چیز ہے۔ ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ بھائی کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے، اس غم کا احساس ساری زندگی رہتا ہے، احساس غم اور چیز ہے۔ اظہار غم کی دو صورتیں ہیں، اگر جناب والا بلا ارادہ بلا قصد اگر غم کا اظہار ہوا تو یہ شریعت میں جائز ہے، اور قصدن ارادتاً غم پروری اور غم آوری یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ پھر آئیے فتاوی رضویہ شریف، یہی 24ویں جلد، صفحہ 487، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کو واقع کربلا کا غم نہیں، دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں؟ فرمایا ہاں مصائب کے اندر صبر کا حکم ہے، اور جزا و فضا سے شریعت منع کرتی ہے۔ جزا و فضا کیا ہے؟ ہائے وائے کرنا، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن
ارادتن غم کا اظہار یہ خلاف رضا ہے. یہی فتح رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 528 آپ فرماتے ہیں کہ اگر سنی صحیح العقیدہ میر مجلس ہو، خطیب ہو، اور معتبر اور صحیح روایات سے فضائل آل بیت اور مناقب آل بیت بیان کرے، اور ماتم اور تجدید غم اور خلاف شرع امور سے یکسر بیان پاک ہو، مباح اور محمود ہے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو. اور 24ویں جلد صفحہ 517 پہ کیا فرمایا؟ فمر اگر ذکر شہادت حسین روایات موضوعہ، کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا ہے سعادت ہے. من گھڑت روایات نو، نیت بھی ٹھیک ہو اور کلمات ممنوعہ بھی نو، اجڑ گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے نہ، سرخرو ہوئے. من کو شہدائے کربلا لٹے نہیں، پٹے نہیں، برباد نہیں ہوئے، سرخرو ہوئے، سربراہ ہوئے. یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ہے اہل سنت کی فکر. جن پر مصیبت آئی انہوں نے ہائے نہیں کی، انہوں نے ہائے وے نہیں کی، انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا، انہیں صبر کا حکم ہے. تو 1400 سال کے بعد کس ایکٹر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آج ان کا نام لے کے ہائے وائے کرے؟ جن کے ساتھ ہوا انہی کو ہائے وائے کی اجازت نہیں. تو کون ہے؟ اس لیے ہم ہائے نہیں کرتے. یا حسین یا حسین